تو دوسری جانب روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین میں آپریشن کے باعث ہماری خود مختاری مضبوط ہوئی ہے۔ روس نے یوکرین تنازع سے بہت کچھ حاصل کیا، کھویا کچھ نہیں۔ امریکہ عالمی معاملات پر ڈکٹیٹرشپ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ روس پر پابندیاں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ روس پر پابندیوں سے یورپ کی حالت بدترین ہو گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ ماسکو سے موجود ہے ہمارے ساتھ شاہد گھمن۔ روسی صدر پیوٹن نے اس حوالے سے مزید کیا کہا ہے، بتائے گا؟ جی بالکل، روس کے شہر ولادیوستوک میں جاری ایسٹرن اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا تھا کہ روس پر لگائی گئی مغربی پابندیاں انہی کے عوام کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں، جبکہ مغربی ممالک اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صدر پوتن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایسا عالمی نظام چاہتے ہیں جس سے انہیں فائدہ پہنچے اور ہر کوئی ان کا حکم مانے۔ انہوں نے کہا کہ جو ممالک امریکہ اور اتحادیوں کے آگے نہیں جھکتے وہ ان کے لیے ایسے فیصلے کرتے ہیں جن سے عوام کو براہ راست نقصان پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس مغربی پابندیوں کے بخار اور غیر منصفانہ اقدامات کے باوجود بہتر حالات میں ہے، جبکہ روس نے یوکرین میں اپنی فوجی کارروائی کے نتیجے میں کچھ نہیں کھویا اور نہ ہی کچھ کھوئے گا، لیکن اس کے برعکس روس نے اپنی خود مختاری میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ پوری دنیا اور ملک کے اندر پولرائزیشن سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس مغرب کی جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے جس کے استحکام کو پابندیوں کی بھٹی میں جھونک دیا گیا تھا۔ انہوں نے استنبول کے اناج معاہدے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ استنبول اناج کا معاہدہ ایک اور غضبناک دھوکہ ثابت ہوا ہے، کیونکہ یوکرین سے بھیجی جانے والی تقریباً تمام زرعی مصنوعات یورپی یونین ممالک میں چلی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں خود ترک صدر طیب اردگان سے بات کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اپنے معاہدوں کو پورا کرے گا لیکن نقصان میں گیس، تیل یا کوئلہ فراہم نہیں کرے گا۔ انہوں نے روس کے توانائی کے وسائل پر قیمت کی حد لگانے کی مغرب کی تازہ ترین تجویز کو بالکل احمقانہ کراتے ہوئے کہا کہ یہ احمقانہ حل ہے، اگر اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی تو فیصلہ کرنے والوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صدر پوتن کا کہنا تھا کہ روس کو اپنے توانائی کے وسائل کی برآمدات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ روس سے پائپ لائنوں کے ذریعے فراہم کی جانے والی گیس سمندر میں بھیجی جانے والی مائع قدرتی گیس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ روسی برآمدات پر پابندیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر خوراک کی قیمتیں اب بھی بڑھ رہی ہیں اور بدقسمتی سے خوراک کا بحران ایک بے مثال انسانی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے یوکرین میں فوجی پیش رفت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں 2014 سے جو کچھ ہو رہا تھا روسی آپریشن اس کا جواب ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے فوجی کارروائیوں کے حوالے سے کچھ شروع نہیں کیا ہے، بلکہ ہم صرف اس دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماسکو نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن کو توانائی کے ہتھیار کے طور پر بالکل نہیں استعمال کر رہا، جبکہ ہم نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ٹھیک ہے شاہد گھمن، بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔